السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے، الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے، میری زبان کو اپنی ثنا تک رسائی دے۔ الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے، میری زبان کو اپنی ثنا تک رسائی دے۔ دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ دنیا کو تیرا نقطہ اول ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ نقطہ آخر دکھائی دے۔ وہ نقطہ اول، وہ حرف اول، وہ پیکر اول، وہ بشر اول، وہ ذات اول، وہ فرد اول، وہ مرد اول، وہ خلق اول، وہ کلک اول، وہ قمر اول، وہ قلم اول، وہ پیکر اول، وہ جسم اول، وہ جان اول، وہ ذات اول، وہ شعور اول، وہ فکر اول، وہ علم اول، وہ حلم اول، وہ شعور اول، وہ ذات اول، جس کی تخلیق پر خالق کو افتخار ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کرنے والا خدا کائنات کی کسی شے کی خلقت پر افتخار نہیں کرتا۔ دریاؤں کو روانی بخشی مگر افتخار نہیں کیا، زمین کا طویل فرش بچھایا مگر افتخار نہیں کیا، آسمان بے ستون کا شامیانہ لگایا مگر افتخار نہیں کیا، دریاؤں کو روانی عطا کی مگر افتخار نہیں کیا، موجوں کو طغیانی بخشی مگر افتخار نہیں کیا، سبزوں کو ہریالی عطا کی مگر افتخار نہیں کیا، غنچوں کو چٹکنے کی اداؤں سے مالا مال کیا مگر افتخار نہیں کیا، کلیوں کو مسکراہٹ کا سلیقہ بخشا مگر افتخار نہیں کیا، کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کو خلق کیا مگر افتخار نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے آدم کی تخلیق کی مگر افتخار نہیں کیا، نوح کو پیدا کیا مگر افتخار نہیں کیا، ابراہیم کی خلقت کی مگر افتخار نہیں کیا، موسیٰ کو دنیا میں بھیجا مگر افتخار نہیں کیا، عیسیٰ کو پیدا کیا مگر افتخار نہیں کیا، 1,23,999 انبیاء کو پیدا کرنے کے بعد وہ خالق کائنات کسی تخلیق پر افتخار نہیں کرتا، مگر جب اس نے اس نور اول کو آخر میں بھیجا تو اس کی ذات پر افتخار کیا، اس پر فخر کیا، اس کے ذات پر افتخار کیا، اس کی آمد پر افتخار کیا۔ اور وہ اللہ جو خالق کائنات ہو کر اپنی اس تصویر پر افتخار کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ شعراء افتخار نہ کریں، سامعین افتخار نہ کریں، ناظرین افتخار نہ کریں، حاضرین افتخار نہ کریں؟ اور جب سب افتخار میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر شاعر کو کہنا پڑتا ہے ہر تارے طلسمات حتم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات حتم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات حتم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر، ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنع ازل نے بھی قلم توڑ دیا۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر، ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنع ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنع ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ اور حضرات وہ ذات کہ جس کی آمد پر اللہ کو افتخار ہے اس پر انبیاء کو بھی افتخار ہے، اور 1,23,999 انبیاء جس ذات پر افتخار کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور خود محمد جس ذات پر افتخار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کردار پیغمبر کی وہ تصویر ہے، فاطمہ کردار پیغمبر کی وہ تصویر ہے جس کے عزم مستقل کا ایک رخ شبیر ہے۔ فاطمہ کردار پیغمبر کی وہ تصویر ہے جس کے عزم مستقل کا ایک رخ شبیر ہے۔ فاطمہ اور سورہ کوثر میں بس اتنا ہے فرق، فاطمہ اور سورہ کوثر میں بس اتنا ہے فرق، ایک اس میں خواب ہے، خواب کی تعبیر ہے۔ فاطمہ اور سورہ کوثر میں بس اتنا ہے فرق، ایک اس میں خواب ہے، خواب کی تعبیر ہے، ایک اس میں خواب ہے، خواب کی تعبیر ہے۔ حضرات چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے صرف آپ کو شعراء سے جوڑنے کا کام کرنا ہے، بہت وقت نہیں لینا ہے، لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ یہ ماحول بن جائے تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں ان شعراء کرام کا، اور بالخصوص
خطیب جشن برادر عالی مرتبہ عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ اعظمی کا استقبال کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم خطیب اور عظیم مفکر ہے، اور عظیم ہونے کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا سلیقہ جانتا ہو، اور اس کا ثبوت ابھی مولانا سے آپ کو مل جائے گا۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ اعظمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نثری نذرانہ عقیدت شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بلند ترین درود سے مولانا موصوف کا خیر مقدم فرمائیں۔ نعرہ صلوات اشراف فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، ہمارے مقدر کی بلندی اور سعادت کا نقطہ عروج ہے کہ شہزادی فاطمہ کے جشن میں ہم نے شرکت کی۔ یہ وہ بزم ہے جس میں شرکت کر کے کوئی اس بزم کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ آنے والا خود اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ عظیم المرتبہ ہستی کہ ہم اس لائق نہ تھے کہ ان کا نام اپنی زبان پر جاری کر سکیں، لیکن چونکہ معصومین کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی ہے تو اب حق حاصل ہو گیا کہ انبیاء کے سردار کی بیٹی، وصیوں کے سردار کی زوجہ اور جنت کے سرداروں کی ماں کا نام ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ماحول ایسا ہے کہ رسمی طور پہ تقریر کا اہتمام کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے بھی نماز سے پہلے اذان و اقامت کا انتظام کیا ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پہ اصل نماز کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو جتنا سکون اور سکون ہو سکے وہ اس تقریر میں آپ اختیار فرما لیں، لیکن شعراء کرام جب تشریف لائیں گے تو جیسے ہر خطیب اچھی تقریر نہیں کرتا، ہر شاعر اچھا شعر نہیں کرتا، ویسے ہی ہر سننے والا اچھے انداز میں سنتا نہیں۔ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو تقریر کرنے کا سلیقہ ہی نہیں معلوم ہے، ایسے کچھ سامعین ہوتے جنہیں سننے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، انہیں سننے کا سلیقہ نہیں معلوم، اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شاعر کی خاموشی خود بتا دیتی ہے کہ اس نے آپ کو سند کیا دی ہے۔ حمایت شہزادی فاطمہ زہرا میں جو زبان خاموش رہ جائے اسے دنیا کی کسی بزم میں بولنے کا حق نہیں حاصل ہے، دنیا کی کسی بزم میں اسے بولنے کا حق نہیں حاصل ہے۔ یہ زبان ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حمایت میں بولیں، اور اگر زبان کی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ امام آئیں گے اور تلوار لے کے ہم جنگ کریں گے، دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ ارے خاموشی کا مقابلہ تو کر نہیں پا رہے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ ہمیں کبھی
جشن زہرا کی صورت میں، کبھی جشن مولا علی کی صورت میں، جشن ائمہ کی صورت میں. یہ امتحان کے مرحلے جہاں مسلسل مشق ہو رہی ہے امام کے سپاہ، امام کے لشکر میں شامل ہونے کی، جس کی قبر کا نشان تک زمانے نے مٹا دیا اور یہ سوچا کہ اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کے بزرگوں کی ہڈیاں قبروں میں چٹک رہی ہوں گی یہ دیکھ کر کہ کائنات کے گوشے گوشے میں شہزادی فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے. یقین کریں کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسی بیٹی نہ دی ہوتی تو انسانیت پھر دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئی ہوتی. اگر ایسی بیٹی نہ دی ہوتی، اس لیے کہ مرد کے کمال میں عورت برابر کی مددگار رہی ہے. جب بغیر نصرت کے پیغمبر اسلام دین کی تبلیغ نہ کر سکے، ہر مرد کی مکمل کامیابی جو ہے اس پہ عورت مددگار ہے، کہیں بیٹی کی حیثیت سے، کہیں زوجہ کی حیثیت سے، کہیں ماں کی حیثیت سے. میں بڑے ادب اور احترام سے چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ بدنصیبی ہے، کہیں فقرہ بڑا عجیب سا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں عورت کو پیروں کی جوتی سمجھا گیا اور کہیں اس عورت کو دیوی سمجھا گیا. گرایا تو پیروں کی جوتی سمجھ لیا، بلند کیا تو دیوی سمجھ لیا. نہ یہ دیوی ہے نہ جوتی ہے. اللہ نے اسے خلق کیا ہے تاکہ اطاعت پروردگار میں مرد کی بہترین مددگار ثابت ہو. جملے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یہ مجھ میں کمی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن ہم جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو قد کیسا ہے، حسن کیسا ہے، بی اے پاس ہے کہ ایم اے پاس ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک پوری جماعت رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے اور جب تک 10-20 دسترخوان کے پیٹ بھر نہ لے اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی اور وہ بھول جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بیٹی دی ہے. اس موقع پر بھول جاتی ہے. اچھا ہے کیا؟ ہمیں بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور پروردگار ہر مرد کو بیٹی ضرور دینا. اگر یہ سب سے نایاب تحفہ نہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو عطا کر کے مقام احسان میں نہ کہتا انا اعطیناک الکوثر. درود پڑھیں محمد والے. عورت اس سماج کا، اس معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ، عظیم ترین حصہ. دنیا کے تمام مذاہب نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اسلام اکیلا وہ مذہب ہے کہ جس نے اس مقام کو بلند کیا. اب اس کی تفصیل کا غالب جو کوئی تفصیلی تقریر یا مجلس پڑھنی ہوتی تو میں پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن ایک دن کے لیے آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے کہیں چلے جائے اور گھر میں تنہا ہوں تو جب وہ لوٹ کے آتی ہے تو جنت کی صورت میں جس گھر کو چھوڑ کے گئی تھی دوزخ کی شکل میں واپس پاتی ہے. شرٹ کہیں پھینکی ہوئی ہے، پتلون کہیں پھینکا ہوا ہے، ٹائی کہیں پھینکی ہوئی ہے، کنگا کہیں ہے، آئینہ کہیں ہے. اگر عورت کے بغیر گھر کی رونق ہو سکتی تو جنت میں اللہ حوروں کا انتظام نہ کیے ہوتا. تو قابل احترام ہستی، لائق احترام، اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب عورت کی برائی بیان کرتا. جو قوم مریم کی عظمت کا قصیدہ پڑھتی ہے وہ کہتی ہے عورت برائیوں کا دروازہ، گناہوں کے جڑ، یہ مردوں کو جنت سے روکنے والی. اسلام کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو، عورت ہی تو جنت کی ذمہ دار ہے. یہ جنت تمہیں باپ سے نہیں مل سکتی، یہ ماں سے ملے گی.
جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, دنیا کی تمام عورتوں کے پیروں کے نیچے اس کی نسل کی جنت ہے, تو جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہوگی اس کے قدموں کے نیچے کس کی جنت ہوگی؟ بس 2-3 باتیں اور سن لیجئے, اور جب تک میں تقریر کر رہا ہوں اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیے, اس لیے کہ ذکر معصومہ کون ہے؟ ذکر معصومہ دعائیں مانگتے رہیے. اس میں انشاءاللہ اس سے بہتر مقام ہماری زندگی میں نہیں ملے گا, اس لیے کہ ادھر ولیوں کا سردار, ادھر عورتوں کی سردار, اور کچھ سلیقے سے اہتمام بھی ایسا کیا گیا ہے کہ عورتوں کا اہتمام ادھر ہے, مردوں کا اہتمام ادھر ہے. لیکن بس جو آخری بات, سب چھوڑ دیا میں نے, وقت نہیں ہے تفصیل کا, لیکن جس طرح مجھے متوجہ کرنا ہوئی کہ صاحب میں بھی 50 سال سے ہی پڑھ رہا ہوں کہ شہزادی فاطمہ کا کردار عورتوں کے لیے نمونہ عمل, شہزادی فاطمہ کا کردار عورتوں کے لیے نمونہ عمل. تو ایک سوال میرے دل میں چبھ رہا تھا کہ کیا صرف عورتوں کے لیے شہزادی فاطمہ کا کردار نمونہ عمل ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہاجرہ افضل ہے فاطمہ سے. اگر جناب فاطمہ کا کردار صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے تو ہاجرہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاجرہ کی ایک یادگار حج کرنے کے لیے چاہے عورت جائے چاہے مرد جائے, ہاجرہ کی یادگار پہ عمل کرنا ہے جسے سعی کہتے ہیں. یہ ہے یادگار ہاجرہ کی. کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ ایک عورت کے عمل کو پیروی کے لائق بنا دیا, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. تو آپ بتائیں, اگر ہاجرہ کا عمل مردوں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے تو کیا شہزادی فاطمہ کا کردار مردوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہوگا؟ وہاں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں نمونہ عمل. ایسے ہی دلیل یہی اشتہار جو جشن زہرہ کا شائع ہوا, اس پہ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, دیکھیے خدا نہ کرے کہ جیسے آپ سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہیں مقدر نہ سو جائے, ایسا نہیں ہے. سلوات کم سے کم ایسی پڑھنی چاہیے کہ معلوم ہو کہ شہزادی فاطمہ کا کیا پڑھا. ہمارے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی. یہاں رسول کو ابتر کہہ کے جو زخم دیا گیا تھا اس زخم کا مرہم بن کے آئی ہے جناب فاطمہ. قلب رسول کی مسرت کا نام ہے فاطمہ, یہ آپ محسوس کر لیں. تو ہمارے 11 امام نے فرمایا, آپ پڑھ لیجئے گا پوری عبارت, کہ ہم تمام انسانوں کے لیے حجت, اللہ کی پوری خلقت کے لیے ہم حجت. امام فرما رہے 11ویں حجت یعنی ہر معاملے میں رہنمائی ائمہ کی ہم حاصل کریں گے, وہ حجت ہے ہم سب کے اوپر. اور بات فرماتے ہیں اور ہمارے لیے حجت ہماری دادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. توجہ کرے تو شہزادی فاطمہ کا کردار ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے, آپ کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. اب کہاں کہاں کیسے کیسے نمونہ عمل ہے؟ علماء سے خالی استخارہ مت دکھوائیے, علماء سے مرتے ہوئے باپ کے سرانے سورہ یاسین خالی مت پڑھوائیے. علماء کرام سے آ کر کے سیرتیں معلوم کیجیے کہ مولا علی کی سیرت کیا ہے, امام حسن کی سیرت کیا ہے, امام حسین کی سیرت کیا ہے, شہزادی فاطمہ کی سیرت کیا ہے. اور اس جشن کا آخری جملہ آپ کے سامنے کہ جیسے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, ویسے ایک ایک مہینے میں کم سے کم ایک ایک معصوم اور ایک ایک امام کی سیرت کی ہم تلاوت کریں, تاکہ معلوم ہو محمد کا کردار کیا ہے, علی کا کردار کیا ہے, فاطمہ کا کردار کیا ہے, حسن اور حسین کا کردار کیا ہے, اور اسی کردار کی روشنی میں ہم عمل کریں. ساری رات جشن زہرہ اور سنیے, اور جب صبح کے اٹھیے
تو یہ محسوس کیجئے کہ ہماری زندگی میں معصومہ کے ذکر کے فیض سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوئی ہے. فقط والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین